ویلکم کرتی ہوں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں۔ شارجہ میں افسوسناک واقعہ، معصوم بچے نے گردن میں بجلی کی تار پھنسا لی، بری خبر آ گئی۔ شارجہ میں افسوسناک واقعہ، 21 سالہ لڑکی نے 70 سالہ بزرگ سے شادی کے لیے مجبور کرنے پر خودکشی کر لی۔ اماراتی فضائی کمپنیوں نے ایشیائی ملک کے لیے فضائی آپریشن معطل کر دیا، اہم خبر آ گئی۔ رمضان المبارک کا آمد پر امارات کے صدر کا اہم حکم۔ دبئی میں متعدد گاڑیوں کے درمیان تصادم، ٹریفک کی روانی متاثر۔ متحدہ عرب امارات دبئی اب امریکہ سے باہر دنیا کا پہلا شہر ہوگا جہاں ڈرائیور کے بغیر گاڑی چلے گی۔ امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں ایک اور سیاہ شہری کی ہلاکت، ہنگامے پھوٹ پڑے۔ شیخ محمد کی مسلم دنیا کو ماہ رمضان کی مبارکباد اور دنیا کے لیے سلامتی کی دعا۔ دبئی میں والدین کو رمضان کے دوران کن خاص باتوں کا خیال رکھنا ہوگا؟ متحدہ عرب امارات میں کرونا کیسز اور اموات کی شرح کم ہونا شروع۔ جی تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ شارجہ میں افسوسناک واقعہ، معصوم بچے نے گردن میں بجلی کی تار پھنسا لی، بری خبر آ گئی۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں 4 سالہ معصوم بچے کے گلے میں کھیلتے ہوئے بجلی کی تار پھنس جانے کی وجہ سے موت واقع ہو گئی ہے۔ شارجہ پولیس کی جانب سے بیان دیا گیا ہے کہ انہیں دوران تفتیش کوئی مشکوک شے نظر نہیں آئی ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ التعاون کے علاقے میں حادثاتی طور پر بچے نے کھیلتے ہوئے بجلی کی تار حادثاتی طور پر گلے میں پھنسا لی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ شارجہ میں افسوسناک واقعہ، 21 سالہ لڑکی نے 70 سالہ بزرگ سے شادی کے لیے مجبور کرنے پر خودکشی کر لی۔ شادی 2 انسانوں کی آپسی رضامندی کا معاملہ ہے۔ اسلام میں بھی کسی مرد یا خاتون کی شادی اس کے رضامندی کے بغیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ خواتین کو بھی اپنی پسند سے شادی کرنے کا حق حاصل ہے، تاہم کچھ دقیانوسی لوگ اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کی شادی کے لیے ان کی مرضی پوچھنا گوارا نہیں کرتے، جو اسلامی تعلیمات کے عین خلاف ہے۔ کئی ایسے بے جوڑ رشتے باندھنے کی کوشش کا انجام بہت ہولناک ثابت ہوتا ہے۔ ایسا ہی ایک معاملہ امارات کی ریاست شارجہ میں بھی پیش آیا ہے، جہاں ایک لڑکی نے اپنے سے 50 سال بڑے شخص کے ساتھ زبردستی شادی کی کوشش پر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ اماراتی فضائی کمپنیوں نے ایشیائی ملک کے لیے فضائی آپریشن معطل کر دیا، اہم خبر سنیں۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کی فضائی کمپنیوں ایمریٹس اور فلائی دبئی جبکہ ابوظہبی کی اتحاد ایئر نے سوموار کو اعلان کیا ہے کہ وہ اپنا بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ کے لیے فضائی آپریشن معطل کر رہی ہے۔ اتحاد ایئر کی جانب سے ان کی ویب سائٹ پر لکھا گیا ہے کہ بنگلہ دیش کی جانب سے عالمی سفر پر عارضی پابندی کی وجہ سے آپ لوگ 14 سے 20 اپریل تک بنگلہ دیش کا سفر نہیں کر سکیں گے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ رمضان المبارک کی آمد پر امارات کے صدر کا اہم حکم۔ ماہ رمضان کے مقدس موقع پر صدر شیخ خلیفہ بن زاید ال نہیان نے ملک کی جیلوں سے 439 قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا۔ اس حوالے سے UAE کے ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ صدر نے رہائی پانے والے قیدیوں کے ذمہ مالی واجبات کو بھی طے کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی میں متعدد گاڑیوں کے درمیان تصادم، ٹریفک کی روانی متاثر۔ دبئی پولیس کی جانب سے پیر کی صبح ٹویٹ کر کے دبئی میں متعدد گاڑیوں کے آپس میں ٹکرانے سے پیش آنے والے حادثے کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے۔ حادثہ راس الخور روڈ پر بقدرہ پل سے جبل علی جانے والی سڑک پر پیش آیا، جس کے باعث ٹریفک بہاؤ متاثر ہوا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات دبئی اب امریکہ سے باہر دنیا کا پہلا شہر ہوگا جہاں ڈرائیور کے بغیر گاڑی چلے گی۔ دبئی اب متحدہ عرب امارات سے باہر دنیا کا پہلا شہر بن گیا ہے جہاں ڈرائیور کے بغیر گاڑی چلے گی۔ 2023 سے شروع ہونے والے اس مہم میں 2030 تک 4000 گاڑیاں ہوں گی جو ڈرائیور کے بغیر چلیں گی۔ اس بات کا اعلان دبئی کے ولی عہد شہزادہ شیخ حمدان بن راشد ال مکتوم سے آٹومیٹک وہیکل کمپنی جنرل موٹرز کروز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جیف ویلز سے ملاقات کی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں ایک اور سیاہ فام شہری کی ہلاکت، ہنگامے پھوٹ پڑے۔ امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں ایک اور سیاہ فام شہری کی ہلاکت پر ہنگامے پھوٹ پڑے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ کی ریاست منیسوٹا میں پولیس کے ہاتھوں سیاہ فام شہری کی ہلاکت کا واقعہ
اسی مقام کے قریب پیش آیا جہاں گزشتہ سال سیاہ فام شہری جارج فلائیڈ کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت ہوئی تھی۔ منیا پولیس شہر کے شمال میں واقع شہر بروک لائن سینٹر میں پولیس نے گاڑی نہ روکنے پر شہری پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں وہ اپنی گاڑی میں ہی ہلاک ہو گیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق پولیس کی فائرنگ سے ہلاک شخص 20 سال کا نوجوان ہے جو ایک سیاہ فام شہری ہے۔ برطانوی میڈیا کا بتانا ہے کہ سیاہ فام شہری کی ہلاکت کے بعد منیا پولیس اور بروک لائن سینٹر میں ہنگامے پھوٹ پڑے، جس پر بروک لائن نے میئر نے شہر میں کرفیو نافذ کر دیا، جبکہ شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ شہری کی ہلاکت کے بعد سینکڑوں مظاہرین پولیس کی بربریت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے اور بروک لائن پولیس ہیڈ کوارٹرز کے سامنے جمع ہو گئے، جہاں انہوں نے شدید نعرے بازی کی، جبکہ مظاہرین نے پولیس کی گاڑیوں پر پتھراؤ بھی کیا، جس سے پولیس کی کچھ گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ پولیس نے حالات کشیدہ ہونے پر مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی، جبکہ شہر میں ہنگاموں کے دوران لوٹ مار کی وارداتیں بھی ہوئیں، جس کی وجہ سے کرفیو نافذ کیا گیا۔ اسی کے علاوہ بروک لائن شہر میں تمام سکولز بند کر دیے گئے اور دیگر سرگرمیاں بھی معطل کر دی گئیں۔ ریاست منیسوٹا کے گورنر کا کہنا ہے کہ شہر کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں، جبکہ ہلاک شہری کے اہل خانہ کے لیے دعا گو ہیں۔ دوسری جانب بروک لائن پولیس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پولیس افسران نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ایک شخص کو روکنے کی کوشش کی، جس پر پولیس کو پتہ چلا کہ اس شخص کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں۔ پولیس نے اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو وہ گاڑی میں گھس گیا۔ پولیس کے مطابق ایک افسر نے اس گاڑی کی ڈرائیور پر فائرنگ کی، جس نے بلاکس توڑتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش کی، جبکہ فائرنگ کے نتیجے میں شہری موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ شیخ محمد کی مسلم دنیا کو ماہ رمضان کی مبارکباد اور دنیا کے لیے سلامتی کی دعا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم، نائب صدر اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی آمد پر متحدہ عرب امارات اور تمام عرب اور مسلم ممالک کے عوام کو مبارکباد دی۔ ٹوئٹر پر بات کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے نائب صدر کا کہنا تھا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس مہینے کو حفاظت، سلامتی، صحت اور بھلائی کا مہینہ بنا دیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی میں والدین کو رمضان کے دوران کن خاص باتوں کا خیال رکھنا ہوگا؟ متحدہ عرب امارات کی رویت ہلال کمیٹی نے رمضان کا چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا ہے، لہٰذا کل 13 اپریل بروز منگل متحدہ عرب امارات میں پہلا روزہ ہوگا۔ اگر آپ دبئی میں رہائش پذیر ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ بچوں کے اسکول کے اوقات اور دفاتر کے اوقات میں رمضان کے مہینے کے لیے تبدیلی کر دی گئی ہے، لہٰذا آپ کو اپنے دن بھر کی سرگرمیوں کو اسی حساب سے مرتب کرنا ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کیسز اور اموات کی شرح کم ہونا شروع۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا سے اموات اور انفیکشن کی شرح میں کمی ہونا شروع ہو گئی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے اعداد و شمار حوصلہ افزا ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1928 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 1719 افراد نے کرونا وائرس کو شکست دی ہوئی ہے۔ اسی طرح ملک میں 2 افراد کرونا سے ہلاک ہوئے ہیں۔ وزارت صحت اور روک تھام کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک میں کل 13,967 ایکٹیو کیسز ہیں۔ ملک میں 4,85,675 کیسز اب تک رپورٹ ہوئے ہیں۔ وائرس سے 4,70,175 صحت یابیاں ہوئی ہیں اور کل 15,033 افراد کرونا کی وجہ سے لقمہ حجل بن گئے ہیں۔ دوسری طرف شارجہ میں اسکولوں میں طلبہ کی واپسی ہوئی ہے۔ 12 سال سے زیادہ بچوں کو کورونا PCR ٹیسٹ کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جی تو ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔